یہ سرکار غوث پاک کا عنوان اہل سنت و جماعت کی محافلوں میں ایسا ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. بے شک. آپ غوث پاک کی جس کرامت کو پڑھیے سنی اس کو پہلے سے سن چکا ہوگا. جی اتنا غوث پاک پر بیان ہوا کہ ولیوں کی کائنات میں اتنا کسی پر بیان نہیں ہوا. بے شک. غوث پاک پر اتنا لکھا گیا کہ ولیوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کسی پہ نہیں لکھا گیا. بلکہ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ مسلم تو مسلم جو لوگ مسلمان نہیں ہے ان کا بھی ایک بڑا طبقہ حضور غوث پاک کو مانتا ہے. بے شک. آپ ہماری پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی تو راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں ہوا کرتی تھی. جی بے شک بے شک. غوث پاک کی شان یہ ہے. اس مضمون کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے وہابی رافضی کی کور نفسی وہابی رافضی کی کور نفسی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. بہرحال ہمارے یہاں ہمارے مرشد کو اللہ رب العزت نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں اپنے تو اپنے ہے بیگانوں کے دل میں بھی عطا فرمائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضور غوث پاک کی بہت ساری کوئی شان بیان کرنے کی بجائے صرف ایک ہی بات پر ہم گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. کہتے ہیں کہ خطابت کا جو فن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطیب بنایا جس کو زبان دی اس کو بڑی نعمت عطا فرمائی. لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی. ہر نبی خطیب ہوئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے واضح و نصیحت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے. اسی لیے خطابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم و ملت ہمیں نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا عظیم مصلح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت کوئی نظر نہیں آتا ویسے حضور غوث اعظم جہاں اپنی شخصیت کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہے ہر جہت سے وہ بے مثل و بے مثال ہے اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو خطابت کا فن عطا کیا تھا ان کے دور میں آپ جیسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا. خطابت کا وہ عالم تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں ایک وقت میں 70 ہزار لوگ جمع ہوا کرتے تھے. 70,000 لوگ. اور یہ کیمرے کتنے ہیں جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے لیکن غوث پاک کے خطابات کو ریکارڈ کرنے کے لیے یعنی ان کو لکھنے کے لیے 400 بندے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے تھے اور حضور غوث پاک کا خطاب لکھا کرتے تھے. جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو انسانوں کے علاوہ جنات کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا. ابھی یہ منتظمین نے کتنی محنت کی ہوگی تب کہیں جا کر یہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے لیکن 70,000 نہیں ہوں گے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں اتنی محنتوں کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں آئے ہیں مگر 70,000 نہیں ہے. آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے اور 70,000 کا مجمع ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ 70,000 تو انسانوں کا مجمع ہے اس میں جنات الگ ہے اس میں فرشتے الگ ہے اور پھر اللہ اکبر صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں اور صرف انبیاء نہیں امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں. میرے امام نے بیان کیا کہتے ہیں اللہ اکبر ولی کیا مرسلی
خود خیر الرسل آئے، تیری واز کی محفل ہے یا غوث، آئے سبحان اللہ سبحان محفل ہے یا غوث، خود حضور سید العالمین تشریف لاتے ہیں، مولا علی تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بیان کی چاشنی کیا ہے، بیان کی لذت کیا ہے؟ جو آتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے، عیسائی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، یہودی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، مشرک آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے۔ کیفیت یہ ہے حضور غوثیت معاف کی، لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حضور غوث پاک کی خطابت اور دوسروں کی خطابت کا ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف جو ہے حضور غوث پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی، حضور غوث پاک نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ کو محی الدین کا لقب ملا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ لقب کسی کو نہیں ملا، امت محمدیہ میں یہ لقب صرف حضور غوث اعظم کی خصوصیات میں سے ہے، اسی لیے محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا۔ یہ دین کو زندہ کرنے والی حیثیت شخصیت ہے۔ آپ کیا ہستی ہے؟ آپ کے دور میں دراصل ہوا یہ تھا کہ سرکار غوث پاک کے دور میں جو حکمراں تھے، حکمراں طبقہ مسلمانوں کا بگڑ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شراب کا دورہ ہے، اللہ اکبر۔ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان مالدار کے گھر میں شراب پلانے والی 300 لڑکیاں ہوتی تھی، ایک ایک مالدار کے گھر میں۔ مسلمان اتنا عیاش ہو چکا تھا، 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی۔ دولت کی وجہ سے لوگ آوارہ ہو چکے تھے، دولت کی وجہ سے لوگ عیاش ہو چکے تھے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حالات یہ تھے حضور غوث پاک کے دور میں کہ مسلمان عیسائی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے حرم میں لا کے رکھ رہے تھے، یہودی لڑکیوں کو اپنے حرم میں لا کر کے رکھ رہے تھے۔ گویا کہ عیاشی کا کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور پھر مذہبی طبقہ مالداروں کے سامنے سرنڈر ہو چکا تھا۔ مذہبی طبقے کا حال یہ تھا، وہ تقریریں کرتے تو لوگوں کو سلانے والی سے مطلب یہ، ارے تمہیں کیا ڈرنا، تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو جنت ملنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، شرابیوں کو جنت اس طریقے سے بانٹی جائے گی تو کیا وہ شراب چھوڑے گا؟ جواریوں کو جب جنتی کہا جائے گا، آوارہ گردی کرنے والوں کو جب جنتی کہا جائے گا تو کیا وہ برائی سے وہ باز آئے گا؟ وہ توبہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن حدیث کو چھوڑ کر منبر سے سب بیان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جھگڑے اہل علم میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور جھگڑا بھی کس بنیاد پہ ہو رہا تھا؟ کالا کلر افضل ہے یا سفید کلر افضل ہے، سفید کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے، یعنی قوم کو بیوقوف بنانے کی ہر پوری کوشش کر لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک کہ قوم کو لڑائیں گے نہیں، اس وقت تک کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ قوموں کے نذرانے پر پلنا یہ اس دور کے اہل علم کی پہچان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے اسلام معاذ اللہ مٹنے کے قریب ہو گیا، اسلام مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا، اسلام مرنے تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا، جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، بغداد کیپٹل تھا، بغداد راجدھانی تھا۔ اللہ اللہ، جب غوث پاک وہاں پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا، بیٹے
عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے ایک بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا وہ ایران میں تھا، اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی ہوں، حضور میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا، تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو غوث پاک نے پوچھا دادا جان، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 7 مرتبہ اس لیے منہ میں آپ کے لعاب نہیں ڈالتا تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ میں نے 6 پر رک کر کے بتایا کہ میں نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب رسول اللہ کا لعاب اور مولا کائنات کا لعاب میرے منہ میں پڑا تو لوگوں کو جیسے بے ساختہ الٹیاں آتی ہے ویسے مجھے تقریر آتی تھی، اور میں کنٹرول کے باوجود بھی، نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا۔ اور پھر فرمایا جب میں نے خطاب سنا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ، پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھیڑ بڑھی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا، پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑھی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے، اور ایک ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوئی، لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے، وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے، وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے۔ غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، حضور غوث پاک کے دور میں کس طرح گمراہ کیا جا رہا تھا، لایانی باتیں کہی جا رہی تھی، غوث پاک نے قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، چند خطبات میں حضور غوث پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر مقرر مال کے لیے جو ہے وہ تقریر کرے، یہ غوث پاک کے خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آج کے تناظر میں میں نے کوئی بات نہیں کرنی، لوگ برا مانتے ہیں، اس لیے میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں 900 سال پہلے کی بات اور 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے ہیں جو مال کی محبت میں تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کی تقریر سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گفتگو اور تقریر تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، ایک مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہیں کہ کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میرے بھائی، ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو
اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں، اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش۔ کیا تاثیر تھی زبان میں، اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے کس شان سے۔ آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں زبان میری ہے بات ان کی، غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے۔ فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو، کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا، توجہ کرنا، حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا، جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا۔ لیکن دیکھو تو صحیح آدم سے حسد تھا۔ اور ایک بات بتائی، سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے، تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا۔ آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو صحیح، اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے؟ جب میں وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے۔ غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندیقو سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ غوث پاک ایسے لہجہ یہ تھا، او بے دینو دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں برباد کر دوں گا۔ یہ لہجہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا، یہ لہجہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑھتا اس کو یہ لہجہ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زیب دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما سازش نہ کرو۔ آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے، اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو۔ ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو۔ سب ایسے نہیں ہے، لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔
سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے۔ آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے۔ کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے۔ اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو۔ یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حسد سے نکلو۔ آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو، کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے۔ شیطان، حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا۔ اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑا سن لو بابا، بہت تھوڑی دیر، بہت لمبا نہیں کروں گا۔ گھنٹے بھر کا وقت میرے پاس تھا، جس میں سے 20 منٹ تو گزر ہی گئے، 20 سے 25 منٹ گزر گئے، 20-25 منٹ اور بچے ہوئے تو تھوڑا سا دھیان دے لو۔ سب اچھے سے سن رہے ہیں؟ تھوڑا آپ لوگ میرے بھائی سن لو۔ میرا چہرہ دیکھنے کے کیا شوق ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں رہنے دو۔ ہم اپنے آپ کو خوب سمجھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھا ہے تو آپ محبت کرتے ہو، ورنہ ہمیں اپنی اوقات خود پتہ ہے۔ مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، بعد میں جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، میں کیا ہوں، ہم کچھ نہیں ہے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو سن لو، بس ان کو سن لو۔ اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں، اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں۔ کہتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، تیرا پیر عبدالقادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو آ کر کے ٹکراتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو میرے بریلی کے قلندر نے کہا العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا حضور سید امین القادری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جائے۔ جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، کینسر میں تڑپ رہا ہے، جب کینسر سے وہ مر گیا اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا، اب چین سے سو گیا۔ کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا، مر گیا، اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا۔ اسی طرح کوئی بیماری ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو
ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے۔ الاما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے حسد نہ دیکھو، حسد ہم نے نیکی کی، جو نیک ہیں ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے تو نیکی کتنی کی، حسد مت کرو۔ آج جو قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے، دیکھیے پھر کیا حسد ہے۔ حسد نکل کر آئے گا۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، جتنے ملک نے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی لو، باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں۔ الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں، صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے ہیں۔ اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا، یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد، کرنی کرتب تک لے جاتا ہے حسد۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے، عامر لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے۔ وجہ حسد، دیورانی جٹھانی پہ کر رہی ہے حسد۔ یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا، حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو، کر سکتے ہو پریشان، اس کو برباد نہیں کر سکتے، اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ شیطان ہلکان کر سکتا ہے، شیطان انسان کو مار نہیں سکتا۔ یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا، یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے، سادھوؤں تک جاتی ہے، عاملوں تک جاتی ہے، ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں۔ کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا، ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ اور 500 1000 میں ایسے کا، اور یہ بھی، اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو، کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا؟ میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے، ایسی زرہ دی ہے، تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے۔ زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ جب وہ پہن کر کے آدمی میدان، ہر بہادر و کمزور و زرہ پہن کے میدان میں آتا، جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے، تلوار اس پر اثر نہیں کرتے، اس کو زرہ کہتے لوہے کا۔ حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے۔ 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو۔ اپنی طرف سے نہیں، میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں، کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے چٹنی کرنے کی ضرورت نہیں، بس حضور نے تمہیں بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا۔ ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا، ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر، ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر۔ باوضو رہو، لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی؟ برا مت ماننا، تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے۔ تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا زیادہ تر۔ اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائیں نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو، وضو نہیں کرتے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائیں تو آپ ناکام ہوں گے، جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں؟ کمپیوٹر سیکھانا،
وضو بھی سیکھ لیتے, موبائل چلانا سیکھا نا تو غسل بھی سیکھ لیتے, کم سے کم پاک تو رہتے. بے شک. 3 بچوں کے باپ ہو گئے, غسل وضو نہیں آتا. 3 بچوں کی مائیں ہو گئی, وضو سیکھا نہیں. ہر ایک کے لیے وقت دیا, اللہ کے لیے وقت نہیں دیا. اللہ کے بندوں غسل وضو سیکھو. آپ یہ نہ کہنا کہ کس مولوی کو لا کر کے بٹھایا, یہ تو ہمیں غسل وضو کی بات کرتا ہے, ہم تو بہت بڑی بات سننے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا دیکھو میرا کام ڈاکٹر کا ہے, میں آپ کا میزبان نہیں ہوں, میں ڈاکٹر کا کام سے آیا ہوں. میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کی پسند کی غذا کھلاتا ہے یا اپنی پسند کی کھلاتا ہے, لیکن ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی کھلاتا ہے نہ مہمان کی, کیونکہ مہمان نہیں ہوتا, وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے, چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے. تو ہم بھی اسی طرح آئیں میرے بھائی, نام آپ کے میزبان نہیں ہے. آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا, آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا, کسی عالم سے چیک کرائیں. کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے. اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے, علماء آن لائن کلاسز چلا رہے, آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ, آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے, غسل بھی سکھا دیں گے, نماز بھی سکھا دیں گے. 2 گھنٹے, زیادہ وقت نہیں لگتا. اپنا دین بہت آسان ہے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ انہیں ان پہ رحمت فرمائے, یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتی. آپ بتائیں جس کی ماں پوری زندگی پاک نہ ہوئی ہو, میں حیا کے پردے میں کہہ دوں, ذرا بتائیں. جب آپ علماء سے پوچھیں, مجھ سے مت پوچھیں, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. جب آپ کو غسل نہیں آئے گا تو آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہوگا, جب غسل ہی نہیں آئے گا تو آپ پاک نہیں ہوں گے. تو زندگی بھر جو پاک نہ رہا, اس کے گھر میں نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ زندگی بھر جس کی ماں پاک نہ ہو سکی, اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہوگا؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے, سبحان اللہ, ابو صالح جیسا باپ چاہیے, تب ولی پیدا ہوتا. بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا. باپ غیاث الدین چاہیے, ماں ماہ نور چاہیے, تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا, حسد سے نکلو. جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے, سازشوں تک پہنچا. یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں, فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بدترین چیز ہے. زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے. جہاں بیٹھتے ہو شادی میں غیبت, جنازوں میں غیبت, محفلوں میں غیبت, مذہبی محفلوں میں غیبت, مسجدوں میں غیبت. رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے. اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو. پھر غوث پاک فرماتے ہیں, میں عرض کروں نا, آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ خطبات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے, لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا. میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا, حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں, میرا عقیدہ ہے الحمدللہ. لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں, توجہ کرنا. غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا. جوانوں سے کہتے ہیں جوانوں تکبر نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ فاسق بناتا ہے اور تکبر کافر بناتا ہے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا. تمہیں بائک ملتی ہے مہنگی والی بائک, اس پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن لیے, اور اللہ نے تھوڑا سا حسن دے دیا تو کتنا گھمنڈ کرتے ہو. کسی کو سلام نہیں کرتے, بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہو, علماء کا مذاق اڑاتے ہو. یہ تکبر ہے نا. مال نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا, حسن نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا, جوانی نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا. غوث پاک فرمانے تکبر نہ کرنا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا تیبن ہے, اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو. جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں, میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں, میں اس کو برباد کر دیتا ہوں. تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے. حسن کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں, دولت کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں, نیکی کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں. تکبر کا مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, میں کچھ ہوں. دیکھتے نہیں, کوئی آئے تو سلام نہیں کرتے, کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے. ارے شادیوں میں اگر کوئی غریب مالداروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اپنے سفید کپڑے سمیٹنے لگتا ہے. نادان ہو, اللہ اکبر. اپنے سفید کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں, یہ وجود مٹی کی
غذا بننے والا ہے، اس وجود کو مٹی نے کھانا ہے۔ میں تو ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ مولا مشکل کشا ایک خوبصورت پیالے میں شربت پی رہے، مولا علی پاک خاتم الولایت سید السادات امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول و زوج البتول فاطمہ خیبر قاسم ولایت سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خوبصورت سے مٹی کے پیالے میں شربت پی رہے ہیں۔ بزرگوں کی نظر دیکھو، بزرگوں کی فکر دیکھو، بزرگوں کے سوچنے کا انداز دیکھو۔ میری قوم کے جوانوں، ہمارے مرشد سرکار مولا مشکل کشا نے جب شربت کا پیالہ منہ کے قریب کیا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے، اور اتنے آنسو آئے کہ آنسو کی وجہ سے داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا مولا شربت پیتے وقت رونے کا کیا مطلب؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا یہ مٹی کا خوبصورت پیالہ دیکھ کر کے رونا آ گیا۔ کتنے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے ہیں، اور ان مٹی میں ملنے کے بعد اتنے خوبصورت چہروں کی مٹیاں ایک ساتھ ملی ہے، تب کہیں جا کر یہ خوبصورت پیالہ بنا ہے۔ بھائیو، کس گھمنڈ میں ہو؟ اس دولت کے گھمنڈ میں کہ فرعون دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، نمرود دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر کے تکبر کر رہے ہو، غریبوں کو حقیر جانتے ہو، ارے زکوٰۃ بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو، چندے بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو۔ ایسے اس سے تو تھا کہ نہ دیتے۔ کیا دین آپ کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کے غریب بندے آپ کے محتاج ہیں؟ اللہ کے ایسے بھی بندے زمین پہ موجود ہیں کہ وہ بھیک بھی دیتے ہیں اور معذرت کر کے کہتے ہیں اگر تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ چندہ دیتے ہیں، عالم دین سے کہتے ہیں حضرت روزے میں آپ کو مجھے زکوٰۃ میرے پاس لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے آپ آئے، تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ کچھ بڑے حقارت سے دیتے۔ گھمنڈ مت کرو، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو مت بھولو۔ یہاں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے جو دل و دماغ کو ہلا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ، نوجوان غور سے سنو، ایک مرتبہ دو بھائی اپنی زمین کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، وہ اسی میں لڑ رہے تھے۔ آپ بھی لڑتے ہو نا؟ دنیا دنیا دنیا، کبھی اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا واحد، دنیا دنیا کرتی مر جاتی۔ دو بھائی آپس میں زمین اور جائیداد کا جھگڑا کر رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، او لڑنے والوں ذرا مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میری بھی داستان اور آپ بیتی سنو۔ اب ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی، کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگی جاتے، لیکن ان میں کچھ ہمت تھی، انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے، میری بھی تو آپ بیتی سن لو، میری بھی تو داستان سن لو۔ اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا کون ہو تم؟ دھیان سے سننا، تم ہی ہو نا بھائیو، شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا، اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا، ڈی جے پر ناچتے ہو، تھرکتے ہو، کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رعب جما رکھا ہے، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے، ہمیں کیا روکیں گے؟ لیکن یاد رکھنا، مولوی کو دبانے والوں، مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے، نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے بلبوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں، دولت کے بلبوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں،
آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا، مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ دولت کے بلبوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں، دولت کے بلبوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لے، تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اللہ تم سے چھین لے گا۔ کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، طارق بن زیاد کی قوم، بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر، اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی۔ حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو۔ جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت غجور ہے، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ اللہ تو کٹورے سے، ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ بیتی سنو۔ دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا، کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے، میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے، ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں، جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی۔ یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں تقریر نہیں کروں۔ جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دھیان سے سنو۔ ایک بادشاہ کی آپ بیتی، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی، پوری زندگی ہار زیورات، اچھے کپڑے، بیوٹی پارلر، اسی کی نظر ہو رہی ہے۔ بہنوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب فنا ہو جائیں گے، خدا کی ذات باقی رہے گی۔ خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں، بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں، یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائے گی، قبر کے کیڑے کھائیں گے، یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کو یاد کر لو، خدا کو منا لو۔ ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ کتا تو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، آدھی روٹی کھا کر تم ہلاتا ہے، وفا کا اظہار کرتا ہے۔ جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں، بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی۔ کہ مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے، میں تو بیمار رہتی ہوں، تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی؟ وہ بیٹا بڑا ہو کر پتہ نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں، اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی کرنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے، جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے، اس کے لیے نیند قربان کرنے والوں، وہ جانے وفا جو تمہاری مرنے کے بعد تمہاری قبر میں تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔
ٹوٹے کٹورے سے آواز آئی، فلاں بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا۔ کہا اس کی بکھری ہوئی مٹی میں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی، دولت دی، سلطنت دی، تو وہ اللہ کو بھول گیا، وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے، جیسے تم اللہ کو، ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو، جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے، وہ بھی اللہ کو بھول گیا، اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ معاذ اللہ اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کریں تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ فرق سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی، وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی زوال نہیں ہے، وہاں کوئی عروج نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک، وہ بڑھنے سے بھی پاک۔ اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا، نہ وہ بیان میں آتا ہے، نہ وہ زبان میں آتا ہے، نہ وہ تصور میں آتا ہے، نہ وہ تخیل میں آتا ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی، جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی، جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا۔ لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے، وہی بادشاہ تو میں ہوں۔ تو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا، غافل ہوا، غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا، اور دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا، آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں۔ عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچانا، یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے، اگر معاذ اللہ، اللہ سب کی حفاظت کرے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے، یہ بری موت نہیں، وہ شہید ہے۔ یہ تو تمہارا خبط ہے، تم نے دوسروں کا سن کر کہہ رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی، کوئی روح نہیں بھٹکتی۔ یہ سب ناپاک جنات ہیں جو تمہیں ورگلاتے ہیں، اور یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن جدھر سے کنورٹ ہو کر کے آئے، اس کی کچھ نہ کچھ نحوست ابھی بھی دل و دماغ میں خبط کی شکل